صبر کا مطلب دراصل کیا ہے؟ روک لگانا. ٹھیک ہے, اسٹاپ کر دینا کسی چیز سے, اسٹاپ کرنا. ٹھیک ہے. کس چیز کو؟ جو رد عمل کسی موقع پر انسان کے اندر ابھرا ہے, مثلاً صدمے کا موقع ہے, ٹھیک ہے, غم پہنچا ہے. اب غم کی صورت میں انسان کیا کرے؟ گھبراہٹ ہے, زبان بولنے کو بےتاب ہے, آنسو بہنے کو بےتاب ہے, انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء سے بہت کچھ کرنے کو بےتاب ہے. ظاہر ہے انسان کو کبھی مشقت ہوتی ہے, مصیبت آتی ہے تو وہ فریاد بھی کرتا ہے. ایسے ہی. تو جو ایسے موقع پر اپنے آپ کو جزا فضا سے روک لیتا ہے تو یہ صبر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے کسی کی بات بری لگی ہے, جی, غصے کے موقع پہ, غصے کے موقع پر کسی کی بات بری لگی ہے تو آپ کے اندر رد عمل ابھرتا ہے. تو جب آپ رد عمل ابھرتا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں, یعنی مجھے کسی نے کہا تو میں اس سے بھی بڑھ کے جواب دوں. وہ جیسے انور مسعود کہتا ہے کہ ساس بہو کے بارے میں کہ تو جیڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے, تیرے ورگی نو میں کی آکھاں تو ایک دیاں 36 کرنی ہے. بالکل. تو جو غصہ ہوتا ہے نا اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ روک نہیں لگاتا. اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو میرے اندر آ گیا اب اس کے اظہار کرنے کا مجھے پورا رائٹ ہے. اور بچوں میں, خیر ہم بڑوں میں بھی ہیں, اپنی بھی بات کریں, لیکن بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بدلے کی نفسیات میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو بدلہ لینا ہے, کیونکہ شاید مضبوط ہونے کی نشانی بھی ہے. کوئی ہمیں کچھ کہہ کے جائے ہی کیسے. یہ بہت کامن ایشوز ہیں. آپ کل بتا رہی تھیں جی کسی آرفنیج کے جی, حوالے بالکل سے بالکل, کہ یعنی اس میں جو اور ایک سمپل شارپنر لینے پہ دوسرے بچے کا, تو ایک بچہ تھا جو کسی خاص قبیلے سے تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن اس بچے نے کہا کہ اس نے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہم جس بچے نے میرا شارپنر لیا اور اس نے زیادتی کی ہے اس کو باقاعدہ اس کو ذبح کر دیں گے, اس کو مرڈر کر دیں گے. اس کو مرڈر پلان کیا اور ہاسٹل کے اندر یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی. وہ تو بر وقت جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ پہنچ گئے جو ان کو کیمرہ سے ویو کر رہے تھے, اور انہوں نے اس حرکت کو روکا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے, تو اینگر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ, تو یہ اینگر ہے. اور اگر آپ اپنی پوری قوم میں دیکھیں تو یہ اینگر اسی طرح ایگریویٹ کرتا چلا سڑکوں پہ عام نظر آتا ہے. یعنی آپ گاڑی لے کے نکلیں, اگر ساتھ سے کوئی زور سے گزر گیا تو آپ ری ایکشن شو کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی غلط کسی نے بریک لگا لی تو آپ صبر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ کو بتا کے جائیں گے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اچھا, جس قوم میں پہلے, یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کو بہت آرگنائزڈ قوم ہے یا نہیں ہے, لیکن دیکھیں آپ ٹریفک سگنلز ہے نا, تو ٹریفک سگنلز کے لیے یہ قوم کانشیس ہے. اچھا, سیکھ لیا. اب اس کے بعد کیمراز لگ گئے, سیف سٹی بن گیا کیمراز کے ڈر سے. سگنلز, پھر سگنلز کے اوپر جو چارج کیا جاتا ہے سگنل توڑنے پہ, پھر کیمراز لگ گئے تو آپ کے گھر میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. دبئی والے کہتے ہیں مخالفے, اور یہاں پہ چالان پہنچ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی دائرے کے اندر تو رکھنا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی سپیڈ تیز ہے تو اب آپ کو ہر صورت ہر چیز توڑ کے آگے نکل جانا ہے, تو آپ کو مسٹ رکنا ہے. تو روک لگانا زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس ظلم بھی تو ہوتا ہے بہت سارا معاشرے میں, تو کیا ظلم پہ بھی صبر کریں؟ اس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ظلم کا تعلق ہے اس کے بارے میں, یعنی اس کی ڈفرینٹ کائنڈ ہے نا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا, یعنی اس کو الاؤ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند تو یہی کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں, بدلہ وہ لے سکتا ہے. ظلم ہو جاتا ہے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو معاشرہ ہے اس میں جیسے ریلیشنز ہیں, پارٹنرز ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو سائیکولوجیکلی کل کر رہے ہیں. کیا یہ ظلم قابل برداشت ہے؟ دیکھیں, اسی لیے تو اس کے راستے ہیں. اگر یعنی آپس میں اختلافات ہیں, دو لوگ آپس میں نباہ نہیں کر پا رہے, خاندانی پنچایت بٹھا لیں. اگر وہاں بھی معاملہ طے نہیں ہوتا تو آپس میں پھر جائزہ لے لیں. بچوں کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ نہیں رہنا ممکن, تو علیحدہ ہو جائیں.
عورت کو رائٹ دیا وہ کھلا لے سکتی بہت ہے. ساری خواتین ہیں جو اس نام پہ یہ برداشت کرتی ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، اور اتنی میزریبل سٹوریز ہیں کہ لوگ سالوں زندگیاں اکٹھے گزارتے ہیں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ ان کی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی اپنی بھی کوئی زندگی نہیں. انسان کو زندگی تو ایک ہی ملی ہے. کیا مطلب یہ ظلم کی بھی مجھے لگتا ہے صبر کی ڈیفینیشن بھی، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے اچھا کسی نے کچھ کہہ دیا صبر کر لو. صبر تھوڑا مس انٹرپریٹ ہوا ہوا ہے کہ کس طرح کے موقع پہ صبر کرنا ہے اور کس طرح کے موقع پہ صبر نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا موقع غنیمت جانوں اور اس بات کو بھی آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں جی، ہم سگنل کی بات کر رہے تھے. سگنل پہ کوئی نہیں رکا، وہ آگے دوسری طرف سے بھی ٹریفک آئی، ٹکر ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ لوگ فوت ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں، یہ جو ٹکراؤ ہے، اس کی ٹکراؤ کے نتیجے میں لا بنتا ہے نا، قانون بنتا ہے، قانون کے اوپر سختی ہوتی تاکہ لوگ جو ہے اپنی لمٹ میں رہیں. تو لمٹ میں رکھنا صرف دو افراد کا آپس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون سازی کی ہے، تو ریاست کا بھی فریضہ بنتا ہے، جی صرف خاندان کا نہیں. عدالتیں اسی لیے بنتی ہیں، ریاستی ادارے اس حوالے سے کام کرنے کے پابند ہیں تاکہ گھریلو سطح پر لوگ سکون محسوس کریں.